السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے آج ایک اور قرآنی واقعہ اور اس کے تحت درس ہدایت ہم سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد یہ ایک واقعہ ہوا کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا، ایک گارڈن تھا، ایک اورچرڈ تھا جس کا نام دردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ یعنی جو ہوا سے نیچے پھل آ جاتے ہیں یا ہماری جھولی سے باہر جو گر جاتے ہیں زمین پر، وہ آپ بلا کسی خوف و خطر کے آپ لے سکتے، اس میں کوئی آپ کو اوپر روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ تو جب باغ کا مالک مر گیا تو اس کے 3 بیٹوں نے اس کے وراثت میں انہیں یہ باغ ملا۔ 3 بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ 3 بہت ہی بخیل ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ اپنا خیال کیا کہ اگر یہ فقیر مسکین ہمارا پھل لے جائیں گے، ہمارے فروٹس لے جائیں گے تو پھر ہماری روزی میں کمی ہوگی۔ چنانچہ ان 3 بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقراء مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ سورج نکلنے سے پہلے، سن رائز سے پہلے ہم رات کے حصے میں چلے جائیں اپنے باغ میں اور سارے جو پھل ہیں توڑ کر ہم جھولیوں میں بھر لیں اور اپنے گھر واپس لے آئیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا، اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس اپنے اورچرڈ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، شاید یہ ہمارا باغ نہیں کسی اور کا باغ ہے، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے۔ مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا، اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، ہم اپنے ہی باغ میں آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ تو ان سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء و مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ 3 بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔
ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد ہائٹ کے برابر بڑے تھے۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں درس ہدایت سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ تو اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے۔ آدمی جو زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اس سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال میں زیادتی آتی ہے، مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور بخیلی، کنجوسی، بدنیتی کا ثمرہ مال کی ہلاکت و بربادی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں زکوٰۃ نکالوں گا میرا مال برباد ہو جائے گا، معاذ اللہ، صدقہ دوں گا تو میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ حقیقتاً یقیناً مال میں کچھ بھی کمی نہیں آتی بلکہ مال میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے وہ عطا فرمائے۔ اس لیے اگر ہم نے گناہ کر لیے ہیں جس کی نحوست کی وجہ سے ہمیں روزی کے بارے میں تنگی ہم محسوس کرتے ہیں، تو ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ عز و جل اخلاص کے ساتھ اگر ہم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لی تھی ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس سے بڑھ کر کے اچھی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ایک اور قرآنی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، چونکہ اوبیسلی اس زمانے میں ان کی شریعت کے مطابق یہ جائز تھا، اور آپ نبی بھی تھے اور خود شاعر تھے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ آپ سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی، نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عرف و اعلیٰ ہوتی ہے، اور یہ آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے، اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کی دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، بکریاں ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے، پریشر ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمہ کے فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت یہ میرا امتحان تھا، یہ میرے بارے میں فیصلہ تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہوا، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا ہے، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ تو اس سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بہت ہی عظیم الشان ہے۔
اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جس کے اوپر کوئی عذاب یا گناہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو تقصیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی مثال اور یوں سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شجرہ ممنوعہ سے آپ کو کھلایا گیا، آپ نے کچھ کھایا نہیں، خود اپنے ارادے سے کھایا نہیں، بلکہ آپ کو کھلایا گیا، اور شیطان نے اللہ کی قسم دے کر آپ کو اس کی طرف آمادہ کیا تھا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر آمادہ کیا تھا، تو یہ گناہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ زمین پر نیچے تشریف لائے تو 300 سال تک آپ مسلسل توبہ استغفار کرتے، اس شان سے آپ توبہ کر رہے تھے، اس قدر تواضع انکساری کے ساتھ آپ نے توبہ کی کہ 300 سال آپ نے آسمان پر نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ 300 سال مسلسل آپ روتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو آپ نے دعا مانگی، جس کا تذکرہ ہم نے تفسیر میں کیا تھا، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم تو گناہ کرتے ہیں، یہ تو انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، اس کا تصور ہی نہیں وہ کر سکتے، تو ہم تو ہر روز گناہ کرتے ہیں، باطنی گناہ بھی کرتے ہیں، ظاہری گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان شریف کا مقدس اور قیمتی لمحات ہے، اس میں ضرور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اخلاص کے ساتھ، تواضع انکساری کے ساتھ، توبہ کی شرائط کے ساتھ، ہم صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری توبہ قبول فرمائے گا، اور ہمارے تمام سابقہ صغائر کبائر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا